ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک تو اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھو اور کھانے میں زیادتی نہ کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل امر ربی بالقسط. کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو راستی کا حکم دیا، سیدھے راستے، صراط مستقیم کا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے. سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت کے مطابق جب ہم چلیں گے تو وہ سیدھا راستہ ہے. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ. اور جب بھی ہم عبادت کے لیے یا مسجد میں جب آتے ہیں ہم عبادت کے لیے تو ہم اپنے چہروں کو جو ہے نا وہ سیدھا کر لیں. مطلب ظاہر ہے ہم کعبے کی طرف چونکہ کرتے ہیں اس کو چہرے کو، تو یہ ضروری ہے کہ چہرے کو ہم سیدھا کریں، کعبے کی طرف کریں. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اور اس کو ہم پکاریں خالص ہو کر، خالص اس کے ہو کے اور اس کی تابعداری کے ساتھ. اب دیکھیں اس میں دو چیزیں آ گئی نا. ایک تو تابعداری ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو ہر چیز کو پس پش ڈال دیا ہم نے، دنیا پوری کو، سارے جو معاملات ہیں ان کو ہم پیچھے ہٹا دی، صرف اللہ کی ذات کے لیے تابعداری کے ساتھ. کیونکہ رکوع سجود تابعداری ہے نا، اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا تابعداری ہے. تو تابعداری کے ساتھ خالص اسی کے ہو کے، اس میں کسی اور کو ہم نے شامل نہیں کرنا کہ جی ہم نے کوئی یہ عبادت جو کر رہے ہیں یہ ہم فلانے بزرگ کے لیے بھی تھوڑا سا حصہ ہو، فلانے بت کے لیے بھی تھوڑا سا حصہ ہو، فلانے جانور کے لیے بھی کوئی حصہ ہو. کسی کے نہیں، کسی فرشتے کے لیے نہیں، کسی رسول کے لیے نہیں، کسی نبی کے نہیں، صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے خالص ہو کر. کما بداکم تعودون. جیسے تم کو پہلے پیدا کیا اللہ دوسری بار بھی اسی طرح پیدا کر دے گا، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ اگر ایک دفعہ بنا سکتا ہے تو دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، اور وہ بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے اور بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہے، اور دونوں کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے. آدم علیہ السلام کو جو بنایا ہے، نہ ان کے باپ تھے نہ ماں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا. اور اماں حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی میں سے پیدا کر دیا، اور حضرت موسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. اب دیکھیں نا، یہ تو اس کی قدرت ہے، جو چاہے کرتا ہے. وما ذالک علی اللہ بعزیز، جس طرح چاہے وہ کرتے. فریقاً ہدی و فریقاً حق علیہم الضلالہ. ایک گروہ کو ہدایت کی اور ایک گروہ پر ثابت ہو گئی گمراہی. اب دیکھیں نا، دنیا میں دو ہی راستے ہیں، اور اصولی طور پر دو ہی گروہ ہیں، ایک رحمان کا ایک شیطان کا. اور راستے بھی کون کون سے؟ صراط مستقیم ہے، اور دوسرا جو ہے نا صراط الجہنم ہے. دوسرا جو راستہ ہے مستقیم کے علاوہ وہ جہنم کو، اٹس لیڈ ٹو جہنم، تو وہ جہنم کا راستہ ہے. انہم اتخذوا شیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون.
انہم اتخذو، تحقیق انہوں نے بنا لیا. اتخذو کا مطلب ہے بنا لیا. شیاطین شیطانوں کو دوست، اولیاء کہتے ہیں دوست کو. انہم یقیناً انہوں نے شیاطین کو اپنا دوست بنا لیا. من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی اللہ کو چھوڑ کے شیاطین کی باتوں میں آ گئے، شیاطین کے کہنے پر عمل کرنے لگ گئے اور ان کے خطوات تک، اس کے خطوات تک پر چلنے لگے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو کہا نا کہ لا تتخذوا خطوات الشیاطین انہم لکم عدو مبین، کہ اس کے جو نقش قدم پہ مت چلیے، اس کے نقش پا پہ مت چلیے، اس کے راستوں پر مت جائیے، یا جو وہ سبز باغ دکھاتا ہے، جو آپ کو وہ مس لیڈ کرتا ہے، اس کی بات میں مت آئیے. چوکنے رہیے، ہوشیار رہیے، یہ کوئی موقع جانے نہیں دیتا. اور پھر اللہ والوں کو، جو اللہ کو اپنا مان کے چلتے ہیں، پھر اللہ پروٹیکٹ کرتا ہے، ان کو محفوظ بھی رکھتا ہے، ان کو بچاتا بھی ہے. اللہ کی رحمت سے بچ سکتے ہیں. اگر بندہ خود کہے کہ میں بہت عقل مند، بڑا سیاںا، بڑا یہ، اس کی رحمت سے بچ سکتا ہے، لیکن اپنی طرف سے کوشش پوری کرنی. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور خیال یہ کرتے ہیں، گمان یہ کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک راستے پر ہیں، وہ سیدھے راستے پر ہیں. یحسبون کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا، تصور کرنا، خیال کرنا. وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے میں. آپ کو دیکھیں نا، جو طاغوتی راستہ اختیار کرتے ہیں نا، شیطنیت کا راستہ، ان کو شیطان یہ بتاتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو نا وہ بڑا صحیح ہے، وہ بہترین کر رہے ہو، تم نے آج جو بات کی ہے کمال ہے، اور تم جس ڈگر پہ چل رہے ہو، جس راستے پہ چل رہے ہو، تمہارا کوئی ثانی نہیں. تو وہ بالکل سبز باغ دکھاتا ہے کہ تم بالکل صحیح کر رہے ہو. یا بنی آدم خذوا زینتکم، یا بنی آدم خذوا زینتکم، اپنی زینت کو لے لو، یعنی پکڑ لو، پہن لو، اے اولاد آدم. عند کل مسجد، جب آپ مسجدوں میں جائیں، عبادت گاہوں میں جائیں، اللہ کی عبادت کے لیے جائیں، صاف ستھرے اچھے کپڑے پہن کے جائیں، خوبصورت لگو، آپ پریزنٹیبل ہو. آپ یہ نہ ہو کہ دوسرے کو جو ہے نا گھن آئے، کھڑے ہونے والے کی جان دوبر ہو جائے، اور نماز پڑھنی مشکل ہو جائے اس کے لیے. تو اچھے بن کے، صاف ستھرے ہو کے، خوشبو لگا سکتے لگاؤ، اچھے کپڑے پہنو، چاہے نئے نہ ہوں، دھلے ہوئے ہوں، اچھے طریقے سے ان کو صاف ستھرے ہوں، ان کو پہن کے جائیے. اور ایک فارمولہ ایسا بتا دیا گیا کہ کوئی بندہ زندگی میں بیمار ہو ہی نہیں سکتا اگر اس فارمولے پہ عمل کر لے. کوئی بیماری لگ ہی نہیں سکتی. کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو. 3 حصے کرو پیٹ کے، مطلب یہ نہیں کہ اب کاٹنے لگ جاؤ پیٹ کو. تصور کے طور پہ 1 حصہ خوراک، 1 حصہ پانی، اور 1 حصہ ہوا، کبھی بیماری نہیں آئے گی. اور ایک اسکالر ہیں ایجپٹ کے، ڈاکٹر کو نام ہے ان کا ذرا بھول گیا ہوں، انہوں نے تحقیق کی کہ 3 آیات اگر آپ قرآن کی ان پر عمل کر لیں تو کوئی بیماری آپ کے قریب نہیں پھٹک سکتی. وہ ایک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَجَعَلْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْمَاءِ، کہ اللہ نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے. تو پانی جو ہے کم از کم 8 گلاس آپ دن میں ضرور پئیں. تو پانی کی مقدار بھی پورے نظام کو، سسٹم کو بڑا صحیح چلاتی ہے. کڈنیز کو صحیح ورک کرنے کی، وہ اپنا ورک صحیح کرتے ہیں، ورنہ وہ کڈنی میں جو چیزیں ہوتی ہیں سٹف ہو جاتی ہیں، مشکل ہوتا ہے اس کے لیے. اور تیسرا کہ
وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا. تو رات کو آرام کے لیے مطلب یہ ہے کہ آپ اگر آرام نہ کریں 2-3 راتیں تو آپ دیکھیں کیسا ہو جاتا ہے انسان کہ وہ نہ کوئی کام پراپر کر سکتا ہے نہ وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. رات کی نیند کا کوئی متبادل ہی نہیں. تو آپ وہ سوئیں کیونکہ اللہ نے اس کو آرام کے لیے بنایا اور دن کو جو ہے نا معیشت کے لیے بنایا کہ معاشت اس میں معیشت کے لیے آپ کام کریں جو بھی ہے. تو اس نے کہا جی 3 آیات پہ عمل کر لیں. کلو وشربو ولا تسرفو. دوسرا یہ ہے کہ پانی آپ مقدار اچھی پئیں اور تیسرا آرام کریں. آپ کو 6 سے 7 گھنٹے ضروری ہوتا ہے ہر بندے کے لیے 6 گھنٹے ضروری سوئے. تو یہ اس طرح سے آپ کو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا. انہ لا یحب المسرفین. اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب دیکھیں نا اللہ نے وہ فارمولے ہی وہی بنا دیے ہیں کہ جو انسان کے لیے اپنے لیے بھی فائدہ مند. اللہ نے کہہ دیا کہ میں اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا کیونکہ اسراف کریں گے آپ زیادہ کھائیں گے تو پھر آپ کی طبیعت خراب ہوگی. وہ زیادہ آپ کا سسٹم جو ہے پورا طرح کام نہیں کرے گا. بعض اوقات الٹیاں کرتے پھریں گے, بعض اوقات وہ بدہضمی ہو جائے گی, ڈکار آتے رہیں گے بار بار. تو عجیب کیفیت ہوتی ہے. اگر آپ تھوڑا کھائیں بڑے آرام سے ہضم بھی ہوگا, آپ کمفرٹیبل رہیں گے, ہلکے پھلکے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہہ دیا انہ لا یحب المسرفین کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وما الینا